جب ہم بچے تھے اور میں اس بچے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان جب میں آئی تھی میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے ان کی وہ تقریر سنی تھی جو انہوں نے یہاں کی تھی، اور میں بہت چھوٹی تھی کہ لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ کون سی زبان میں بول رہے ہیں، خیر بول رہے ہیں تو کافی ہے، جو کچھ بول رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے بہترین ہے اور یہ ہمارے خیر خواہ ہے۔ جناح صاحب نے تو ایک میریکل کیا، ہم پر ایک احسان کیا پاکستان بنا کر، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے بہت ہی غلط طریقے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسے ضائع کر دیا۔ تو انہوں نے یونٹی پہلے بولا تھا، یونٹی فیتھ، ہاں، فیتھ، یونٹی یونٹی، ڈسپلن۔ ڈسپلن، اوکے۔ اب لوگ کہتے ہیں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، لیکن آپ جس طرح سے اسے سمجھے، لیکن تینوں باتیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ جناح صاحب نے خواب نہیں دیکھا، جناح صاحب نے ایک ریالٹی کا تصور کیا۔ اردو کتنے لوگ بولتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ تو پنجابی بولی جاتی ہے۔ سندھ has such a rich tradition and culture، پنجاب کا بھی ویسا ہی ہے۔ آپ لاہور کو جا کے دیکھ لیجیے، آپ جا کے ناردرن ایریاز میں دیکھیں کون سا حصہ ہے پاکستان کی جس کی ہسٹری نہ ہو، لیکن آپ کا جو کیپٹل ہے اور اصل کیپٹل ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے، اس کو تو آپ نے جو ہے نا بالکل چیتھرے کر دی اس کے، اور جب وہ لوگ کسی قابل نہیں رہا۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے رورل ایریاز میں گٹکا آ گیا ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کون سا لینڈ مارک کیا چھوڑا، ایک موٹا پیلس، آپ سوچ لیجیے موٹا پیلس کس نے بنایا؟ اب آپ نے اس کے اندر جو ایک کلچرل ایونٹ شروع کر دیے کہ آپ نے خود کیا بنا رہی ہیں، تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، دینے کے لیے کچھ۔ اب فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ دیکھیے کیا سلوک کیا، اس طرح سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی دیکھ لیجیے کیا سلوک کیا۔ آدھا، میں ہوں منصر صدیقی، میرے ساتھ آج ہیں نرگس رحمان صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہے پاکستان ویمن فاؤنڈیشن فار پیس کی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سوشل ورک ہو یا ایکٹیویزم ہو، کراچی شہر کے مسائل کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہو، مائنورٹیز کی بات ہو، اس میں ہر جگہ ہمیں ان کا ایک بہت بڑا پازیٹیو رول ہمیں ملا ہے، اور مسائل کے حل میں ان کا جو ایک کردار رہا ہے وہ بھی بہت ہی شاندار رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے اور اتنی پیاری باتیں کہنے کے لیے۔ یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو کوئی بھی گوگل کر کے نکال سکتا ہے، دس از سب کے سامنے ہے یہ۔ نرگس رحمان صاحبہ، میں شروع کرنا چاہوں گی قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ حالیہ کچھ برسوں میں پاکستان میں کچھ حلقے ہیں جو ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ ابھی آج کل بھی یہ ایک چیز ٹرینڈ دیکھا ہے، اور جیسے ان کے بہت سے جو ان کے خیالات تھے، چاہے وہ مائنورٹیز کے بارے میں ہوں، سویلین سپریمیسی کے بارے میں ہوں، آرمڈ فورسز کے بارے میں، ان سب کو کسی نہ کسی طرح توڑ مڑوڑ کے اپنے پرپس کے لیے استعمال کرنے کے لیے نا ایک پورے ایک مہم ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ قائد اعظم کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے، جب ہم بچے تھے اور میں اس بچے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان جب میں آئی تھی میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے ان کی وہ تقریر سنی تھی جو انہوں نے یہاں کی تھی، اور میں بہت چھوٹی تھی اور بہت ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح کا مجمع تھا، یہ بات آئی تھنک کافی لوگوں نے کہی ہے کہ لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ کون سی زبان میں بول رہے ہیں، یہ خیر بول رہے ہیں تو کافی ہے، جو کچھ بول رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے کافی بہترین ہے اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس نوبت پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی کاوشیں کی ہوگی، اس کی طرف جو ہے ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ Even by his enemies, even by the British, he won almost all the difficult cases that came to him. تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک تحریک پاکستان تھی، he was a constitutionalist، یہ سڑکوں پہ جا کے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیتے تھے، یہ قانونیت میں جو ہے عقیدہ رکھتے تھے اور قانون کے مطابق چلتے تھے، قانون کے حساب سے انہوں نے پاکستان جیتا ہے۔ بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، تو obviously ان کے ذہن میں تو کچھ ہوگا نا کہ کس قسم کا پاکستان ہونا چاہیے۔
یہاں شاید بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھ سے شاید اتفاق بھی نہ کریں، لیکن میری اپنی ایک جو ہے ایک چھوٹی سی رائے ہے. تو میرے خیال میں ایز اے ویری گڈ لوئر ہی یوز این ایکسیلنٹ آرگیومنٹ کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک مذہب پہ ہم چلتے ہیں، ہمارا جو ہے کلچر ہے، ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے. اگر ہم ایک مائنورٹی بن جائیں گے تو یہ سب جو ہے ہاتھ سے تبدیل نکل ہو جائے گا. اور ہوا ہے ہندوستان میں، دیکھ لیجئے نا کیا ہوا ہے. یعنی اب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ پاکستان انہوں نے کس سوچ کی بنا پہ بنایا تھا. ان کی تو بڑی اچھی دوستی تھی تلک صاحب سے، گوکھلے سے، ان کے مینٹرز بھی رہے ہیں، اور انہوں نے تو سب کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ بنا کے رکھا تھا. لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وقت کے ساتھ یہ سب بدل جائے. وہ ویژن تھا، وہ ویژنری تھے نا، He وہ was an دیکھ absolute سکتے تھے. visionary. He could see Absolute کہ کیا visionary. ہو سکتا ہے. And he was very realistic and pragmatic. لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھتے، جناح صاحب نے خواب نہیں دیکھا، جناح صاحب نے ایک ریالٹی کا تصور کیا، اور بات جب بن گیا پاکستان تو پھر انہوں نے اس کی ایک ڈیزائن بنانا شروع کر دی. ساری جو انہوں نے تقریریں کی ہیں کہ یور فیتھ از یور اون پرسنل آئیڈینٹی، یہ ہوا ہے. اب زمانہ بدل گیا. آپ دیکھیے خواتین جو ہے ابھی بھی 24% ورک فورس ہے. بنگلہ دیش بہت ترقی کر لیا ہے، ان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، یہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے خواتین ہر طرف نظر آ رہی، بہت کام کر رہی، خود سیکھا ہے، کچھ خود کر رہی ہیں. اگر یہ انرجی ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پاکستان اتنا ترقی کرے گا. آئی تھنک پروڈکٹیو اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین آئیں، اور اگر خواتین کو ڈیسیشن میکنگ رول بھی دیں، اور ڈیسیشن میکنگ رول نہیں دیتے اور خواتین پیٹرنائز کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بہت چڑھتے ہیں عورتوں کی قیادت سے. اور کوئی عورت کوئی اہم پوزیشن پہ ہو، اہم فیصلے کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ خواتین کو فیصلہ سازی سے، حکمرانی سے باہر رکھتے ہیں تو آپ ایکسٹریکٹیو اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل، کیونکہ خواتین کی شمولیت کے بغیر پروڈکٹیو اکانومی نہیں ہو سکتی. بالکل. اینڈ اور یہ بات آپ نے جو کہی نا ایکسٹریکٹیو اکانومی، یہ ایکسٹریکٹیو اکانومی از بیسڈ آن دی انفیمینن پرنسپل. فیمینن پرنسپل جو ہے وہ تو دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ اس وقت بھی آئی تھنک بہت کچھ ہو سکتا ہے. آئی تھنک اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں لوگ سوچنا شروع کریں گے، اور اس کا اب ایک کوشش بھی سوشل میڈیا کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. جی، سوشل میڈیا کو بہت اب بتائیں سوشل میڈیا کس طرح سے نکلی. آپ بھی تو سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اینڈ ہماری جو فیمیل اینکرز ہیں ماشاء اللہ، ہر جگہ میں دیکھتی ہوں، جو جہاں بھی ایک بچی، میں تو بچی ہی کہتی ہوں سب کو، جو نظر آتی ہے کہ ماشاء اللہ کتنی لائق، کتنی قابل، کتنا اچھا کام کر رہی ہے، اور چینج آ رہا ہے. ان کو جو ہے لیڈرشپ رول دیا جا رہا ہے، لیکن بہت آئی تھنک وہ ریشیو بہت کم ہے. ابھی آپ ہماری کیبنٹس دیکھیں، فیڈرل کیبنٹ ہی دیکھیں، ڈسگریسفل، ایبسلیوٹلی ڈسگریسفل. کہ یہ عورتیں ایکسیپٹ کیسے کرتی ہیں؟ ان کو تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. دیکھیے مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہوئی تھیں، ویمن کے لیے جو ہے بہت بڑھا دیا تھا، اور یعنی کہ پولیٹیکل رول بھی انہیں دیا گیا تھا، اور ان کے بہت ساری تھی کہ جو حدود لاز ہیں ان میں بھی چینج لانے کی کوشش کی گئی تھی. بہت ساری، اب جیسے کہ ڈیولیوشن تھا، اس پہ بھی کام کیا گیا تھا. یہ ڈیولیوشن اگر ہو جائے صحیح معنی میں تو بہت اچھا ہوگا، اور عورتوں کو جو ہے آنا چاہیے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس وقت نمبر 1 اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پراپر ڈیولیوشن آف پاور ود فائنینشیل اتھارٹی. یہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تو پیسہ دینے پڑ جائیں گے نا، اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گا. صوبائی اسمبلی میں نے ابھی ایک بات سے بات کی تھی نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بھائی منسٹر ہوں اس پروونس کا، کچھ ہو تو آپ اپنے پروونس کا حال تو دیکھ لیجیے. آپ کوئی ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کسی اور کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. تو اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ جی میرا تو ٹوٹا پھوٹا پروونس ہے، میرا تو بالکل ڈیکیڈ پروونس ہے، میرے جو سب سے بڑا شہر ہے وہ تو دنیا کا 3rd موسٹ انلیویبل سٹی ہے. تو دیکھیں نا، یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے. ہاں بالکل. اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی جب ہم یونیورسٹی وغیرہ میں
اب جب چیزیں پڑھنی شروع کی, سمجھنی شروع کی, تو دیکھا کہ جو لیجسلیچر ہے پاکستان کی, جہاں پہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, جہاں قانون سازی ہوتی ہے, ان کے ارکان جو ہیں ان کو نہ آئین کا پتہ ہوتا ہے نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں, ہم امریکہ کی اگزامپل لیتے ہیں, وہاں زیادہ تر لوگ جو کانگریس میں اور سینٹ وغیرہ میں آتے ہیں, ان کی کسی نہ کسی طرح کا کوئی لا کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نمائندگی کر رہے ہیں. most of them have been lawyers. Yes, yes, Right. most of them have been, other than Trump. اور وہ آپ حالت دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ میرا خیال ہے ٹرمپ ایسے لگتا ہے کہ برے صغیر کی پیداوار ہے. ٹرمپ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب تہذیبیں اور کوئی ملک ڈاؤن فال کی طرف جاتا ہے تو کس طرح کے لوگ اوپر آتے ہیں, کس قسم کا پاپولزم جو ہے وہ. Your leaders reflect your country. Of course. Definitely. And anyway, یہ جو ہے یہ ایک دور ہے, ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ دور بھی جو ہے ختم ہوگا. ابھی کچھ سال میں 2047 پاکستان انشاءاللہ 100 برس کا ہو جائے گا. آپ کیا چاہتی ہیں کیا ہو اس ٹائم پہ؟ how do you see that, how do you imagine that? دیکھو منزہ, what I feel is that the next few years are very important for us. Either we make it or we break it. جتنے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے. اگر میرے پاس بہت دولت آ جائے, بہت میرے پاس جو ہے, سمجھ لیجئے کہ میں ویسٹرن بلینئر کلاس میں بھی چلی جاؤں, لیکن اگر میں ان کے ملک میں جاؤں گی تو میں سیکنڈ کلاس سٹیزن وہی رہیں گے. یہ میں نے خود دیکھا ہے, جس طرح سے یہ لوگ جاتے ہیں باہر بستے ہیں. اور دوسری بات میں نے کیا دیکھی کہ ہماری جو اپر مڈل کلاس وہاں چلی جاتی ہے, ہر جگہ جا کے ایک چھوٹا سا پاکستان بنا ہے. یہاں سے کپڑے لے کے جاتے ہیں, یہاں سے جو ہے مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں, یہاں سے جو شادی بیاہ جو ہوتا ہے اس کے لباس لے کے جاتے ہیں, کلچرلی وہ ہے. یہ بھی خیال آتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ اس ملک کو کیوں نہیں بہتر کرتے, لڑے نا. ہم اپنی چیز کے لیے لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں, لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنائیت دکھاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے مجھے تھوڑی سی نا عجیب سی لگتی ہے. ہمیں یہاں ہی بیٹھنا چاہیے, یہاں ہی لڑنا چاہیے. یہ سے ہمارا ملک ہے بھائی, ہمیں اپنائیت رکھنی چاہیے اس ملک کے ساتھ. لیکن سلمان صاحب بہت بہت شکریہ. آن دیٹ positive optimist note, I'd like to thank you for gracing our podcast and giving us your time. Absolute pleasure منزہ, always a pleasure to be with you. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا, یہ میرا ملک ہے, آپ اس ملک کے لیے جو ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان زندہ باد, زندہ باد اور پائندہ باد انشاءاللہ. آمین. اجازت دیجیے.